صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ شواہد النبوہ کتاب کا درس سماعت فرما رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے اگلے درس میں سنا، اور آج کے درس میں رکن اول کا بیان ہوگا۔ کس کا بیان ہوگا؟ رکن اول میں سرکار حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ولادت بسعادت کے تعلق سے حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ نے 30 دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ کتنی دلیلیں؟ اور یہ 30 دلیلیں کب کی ہیں؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت بسعادت سے پہلے کی ہیں۔ کب کی ہیں؟ ہمارے آقا سرکار اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اس سے پہلے کے کتنے ہیں؟ 30 شواہد ہیں۔ کتنے شواہد ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام تھا اللہ پاک کے یہاں سرکار کا نام؟ تو یہ حدیث حضرت عرباض بن ساریہ روایت کرتے ہیں۔ کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا نام اس وقت سے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی بے روح جسم خاکی میں تھے۔ سبحان اللہ، یعنی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں سرکار کا نام کیا تھا؟ خاتم النبیین۔ کیا نام تھا؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ آواز سے بولو۔ آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی؟ آواز سے بولو۔ کہاں پڑھا ہے؟ ازہری قاعدہ میں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا بتایا ہے؟ آخری نبی۔ ہاں الحمدللہ، یاد رکھنا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ ہاں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے، آپ کے بعد کوئی نبی، اگر کوئی کہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ آواز سے بولو۔ کافر ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن کا انکار ہے، اللہ کے کلام کا۔ ہاں، تو ہمارے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاتم النبیین تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام بے روح جسم خاکی میں تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ابتدائے حال کی خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک کا مصداق ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے متعلق بشارت اور خوشخبری یوں دی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور میری والدہ محترمہ کا وہ خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے انہیں ملک شام کے تمام محلات نظر آ گئے، میری آمد کی خبر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ میرے آنے کی نہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ مولا، اے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے
جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ تو جس رسول کے بھیجنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ دعا کون تھے؟ آواز سے بولو، وہ دعا کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دیا تھا، خوشخبری دیا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، جن کا نام، ہاں۔ امام تاج الشریعہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں زمیں پر وہ محمد ہیں وہ احمد آسمانوں میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ زمیں پر وہ محمد ہیں وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی وہاں بھی ان کا چرچا ہے، یہاں بھی ان کی مدحت ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا تھا تو اس خواب کی میں تعبیر ہوں۔ توریت کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق توریت یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ کس پر نازل فرمایا ہے؟ اس کتاب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ توریت کے صفر خامس حصہ دوم میں مرقوم ہے کہ احبار یہود میں سے 70 آدمی، احبار یہود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں کے بڑے بڑے مولانا علماء میں سے 70 آدمی اس عبارت پر، جس کا عربی ترجمہ یہ ہے انی لہم مقیم نبیم من نبی اخوتہم مثلک واجرا قولی فیہ ویقول لہم ما امرہ بہ والرجل الذی لا يقبل قول النبی الذی یتکلم باسمی وانی انتقم منہ۔ اتفاق کرتے ہیں 70 آدمی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ بے شک میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر کھڑا کرنے والا ہوں جو تیری مثل ہوگا، اور پھر اپنا کلام اس کی زبان پر جاری کروں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ وہ میرا محبوب وہی کہے گا جو میں اسے حکم دوں گا، اور جو بھی اس پیغمبر کی باتوں کو جو میرے نام پر کرے گا قبول نہ کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ میں اس سے انتقام لوں گا، یعنی اس سے میں بدلہ لوں گا۔ اس آیت سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ وجوب ایمان کو پیغمبر سے مخصوص کیا جائے تاکہ وہ ان 2 صفات سے موصوف ہو جائے جو ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر بنی اسرائیل سے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نہ ہوگا۔ توریت میں جس کا ذکر ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک نبی بھیجوں گا، پھر اپنا کلام اس کی زبان پر جاری کروں گا اور وہ ان سے وہی کہے گا جو جس کا میں اسے حکم دوں گا، تو وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ کس کی اولاد ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اخوتہم کی ضمیر بنی اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا اسے بنی اعمام پر محمول کرنا چاہیے، اور بنی اعمام سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا جو حضرت اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں کسی سے بھی نبوت کے نشانات اور علامت ظاہر نہیں ہوئے۔ بنی اعمام سے مراد کیا؟ چچا زاد بھائی۔ تو بنی اسرائیل کے چچا زاد بھائی کون ہیں؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے۔ کتنے تھے؟ سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کون تھے؟ تو اب اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھائی بھائی ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ کون ہیں؟
اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی سے پوری بنی اسرائیل قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 لڑکے تھے انہی سے بنی اسرائیل کے قوم ہے۔ تو اب یہ سلسلہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد، تو یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوا، اس لیے کہ جو نشانیاں نبوت کی بیان فرمائیں، جو علامتیں ظاہر فرمائیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی میں ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ توریت میں جس نبی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہودیوں میں سے وہ، بلکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے آقا کے علاوہ اور کسی کے اندر وہ نشانیاں ظاہر ہی نہیں ہوئیں۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ پیغمبر ایسا ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب عزم ہو، صاحب شان و شوکت ہو اور صاحب شریعت ہو۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں ہوا جو صاحب شریعت و شوکت ہو۔ اگر عیسائی کہے کہ وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ اس سے لفظ بنی اخوتہم معنی ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام صاحب شوکت اور صاحب شریعت ہیں، جیسا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکایت ہے کہ میں شرع موسیٰ میں تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جو شریعت موسیٰ علیہ السلام تھی میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو توریت شریف سے بھی یہ دلیل مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کو دنیا میں ظاہراً پیدا فرمانے سے پہلے ہی ظاہر فرما دیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ فاران توریت کے حصے اختتام میں، توریت شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اس کے آخری حصے میں یہ ذکر ہے کہ یہ آیت مرقوم ہے جس کا عربی ترجمہ یہ ہے: جاء اللہ من سینا واشرف علی سائمیر واستعین من جبال فاران۔ یہ معاملہ پوشیدہ نہ رہے کہ مجیء اللہ اور اس کے اشراف اور اسقلان سے مراد ایک ایسے مظہر کا نور ہے جو اسی نام نامی کے مظاہر سے ہو سکتا، اور وہ طور سینا موسیٰ علیہ السلام تھا۔ طور سینا کون ہے؟ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے توریت عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سعیر شام کے پہاڑوں میں وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اقامت گزیر رہتے تھے۔ سعیر کہاں ہے؟ شام کے پہاڑ میں سے، کس میں؟ ملک شام کے پہاڑوں میں سے وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام پذیر ہوتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سعیر۔ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے جاتے تھے اس کا نام کیا ہے؟ طور۔ کیا نام ہے؟ ہاں۔ اور فاران سے مراد کوہ مکہ ہے۔ فاران سے مراد کیا ہے؟ مکہ شریف کی پہاڑی ہے جہاں سے ہمارے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور طلوع ہوا۔ اس حدیث سے پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، طور پر جو شمعہ تھا وہ چاند تھا سعیر کا۔ دیکھو، طور کا بھی لفظ آ گیا اور سعیر کا بھی لفظ آ گیا۔ طور پر جو شمعہ تھا وہ چاند تھا سعیر کا،
نیر فاراں ہوا تم پہ کروڑوں درود. تو دیکھو فاران کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے مصرے میں طور اور سعیر، طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام کی جگہ، سعیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیام کی جگہ، اور فاران سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو طلوع فرمایا. تینوں کا ذکر آ گیا. کوہ فاران کا خطیب حضرت حبقوق علیہ السلام کے اس بیان کی توریت نے تصدیق کی ہے کہ پروردگار عالم فاران کی پہاڑیوں سے قوت بیان کے ساتھ آیا تو نام احمد کی تسبیح سے آسمان معمور ہو گئے. سبحان اللہ. پورے آسمان سب معمور ہو گئے. کس سے؟ احمد کی تسبیح سے. کس سے؟ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تسبیح ہے، تو ایسے وہ تسبیح کیا تھی؟ احمد 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 احمد، یہ تسبیح تھی. اور اس تسبیح سے پورے تسبیح سے آسمان سب کیا ہو گئے؟ معمور ہو گئے. اور اس کی امت کا سمندروں پر تصرف ایسا ہی ہوگا جیسا خشکی پر. کس کی امت کا؟ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جس کا نام احمد ہوگا، اس کی امت کا سمندروں پر، پانی پر یہ تصرف، یہ طاقت ہوگی کہ جیسے لوگ خشکی پر چلتے ہیں ایسے ان کی امت کے کچھ احباب، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پانی پر چلیں گے، سمندروں پر چلیں گے. جیسے بہت سارے اولیاء کرام کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ پانی پر چلتے تھے، جیسے کہ سیدنا جنید بغدادی، اور بہت سارے اولیاء کرام کہ جیسے زمین پہ چلتے تھے ایسے وہ پانی پہ چلتے تھے. وہ ایک ایسی نئی کتاب لے کر آئے گا جس کا تعارف بیت المقدس کی تقریب کے بعد ہوگا. توریت میں ذکر مصطفیٰ. کون سی کتاب میں؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی وہ کتاب کیا ہے؟ توریت. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے کلام میں ہے کہ میں نے 2 سوار دیکھے. کتنے سوار دیکھے؟ جن کے نور سے زمین روشن ہو گئی. ان میں سے ایک خچر سوار تھا اور دوسرا شتر سوار تھا. یعنی ایک کس سوار؟ ایک خچر، اونٹ، گھوڑے اور گدھے کے بیچ ایک جانور ہے. نہ اسے گھوڑا کہتے ہیں نہ اسے، ہاں بیچ کا، اسے کیا بولتے ہیں؟ خچر. ٹھیک ہے، تو اس پر سوار. اور دوسرا شتر یعنی اونٹ پر سوار. خچر پر سوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور شتر سوار ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی طرح انہوں نے فرمایا اے قوم، میں نے ایک صورت انور اونٹ پر سوار دیکھی ہے جو اپنی ذو فشانی میں چاند سے مشابہ تھی. سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے نام وصایا میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیلیوں کو وصیت فرمایا تھا اس میں ہے کہ جلد ہی ایک نبی تمہارے بھائی بندوں سے آئے گا، تم سب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی باتوں کو سننا. یہ کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ توریت شریف میں. کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے آقا ظاہراً دنیا میں تشریف، اس سے پہلے سرکار کا تذکرہ. آواز سے بولو. سرکار کے میلاد کا بیان، سرکار کے میلاد پڑھی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کا ذکر کرنا. پیدائش کا، آواز سے بولو. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ میلاد. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کے پیدائش کا ذکر کرنا. میلاد مصطفیٰ کا معنی ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر، پیدائش کا ذکر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ توریت میں ہے. اور کون نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں؟ انبیاء کرام. کون؟ اللہ کے نبی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں. تو الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں. تو اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. ایک تو ہم نبی کے غلام ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگلے انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو یہ نبیوں کی سنت ہے. میلاد مصطفیٰ منانا کس کی سنت ہے؟ آواز سے بولیے. ہاں، تو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟
اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ یہ تو بدعت ہے تو کیا جواب دو گے؟ کہ بدعت نہیں ہے، یہ اگلے انبیاء کرام کی، اگلے نبیوں کی سنت ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی میلاد منائی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی توریت میں بدیع الفاظ موجود تھا، یعنی اس الفاظ کے ساتھ تھا احمد الضحوک القطال یرکب البعیرہ ویلبس لشملتی وتحتوی بالکسرات صفیح علی عاتقتی، یہ الفاظ تھے توریت میں۔ احمد الضحوک، تو ضحوک کا معنی کیا ہے؟ ضحوک کا معنی یہ کہ ہمیشہ متبسم نظر آئیں گے، سبحان اللہ، یعنی ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے، اخلاق مصطفیٰ ہے کہ سرکار جب کسی سے ملاقات کرتے تو لبوں پر آپ کے مسکراہٹ ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور کریم النفس ہوں گے، اور جو بھی ان کے سامنے آئے گا اس سے ان کی طبیعت منقبض نہ ہوگی، یعنی گھبرائے گا نہیں، وہ بور نہیں ہوگا کہ میں تو بیکار آیا گا، نہیں، وہاں جائے گا تو خوشی محسوس کرے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ تبسم فرماتے ہوئے ان کے آخری دانت ظاہر ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی صفات ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مزاح میں بھی کرتا ہوں لیکن صرف سچی بات ہی بیان کرتا ہوں، صرف۔ اب دیکھو کیسے مزاح فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ایک بوڑھیا سے فرمایا، کسے فرمایا؟ ایک بوڑھی عورت سے سرکار نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، کیا فرمایا؟ اب یہ سن کر کے وہ بوڑھی ماں رونے لگی۔ اب ظاہر بات ہے جنت میں اگر یہ کہہ دیا جائے کسی سے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو اگر وہ سنے گا تو کیا کرے گا وہ؟ جی بولو بھائی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو گھبرائے گا، روئے گا، وہ گڑ گڑائے گا کہ تو پھر کیا ہے، میرے جب جنت میں نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ جہنم، یہی تو ہے۔ تو جب سرکار نے اس بوڑھی ماں سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ سن کر کے وہ بوڑھیا رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک کہ باکرہ لڑکیاں نہ ہو جائیں، سبحان اللہ۔ یعنی جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، مطلب کیا ہے کہ جو بوڑھی ہوں گی اللہ پاک انہیں بھی جوانی عطا فرما دے گا۔ اور کیسی جوانی ہوں گی؟ کہ بغیر شادی شدہ جیسے کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے سب جنت میں جو بھی عورتیں جائیں گی سب کنواری جنت میں جائیں گی، سبحان اللہ۔ تو دیکھو یہ بھی ایک مذاق کی بات تھی، یہ تفریح کی بات تھی۔ تو سرکار ہمارے کیسی تفریح فرماتے تھے کہ کوئی غلط بات نہیں، سچی بات ہوتی تھی، دل کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو ایسے مذاق، ہنسی مذاق کرنا، جھوٹ نہیں، کسی کے دل کو توڑ کر کے نہیں، اس لیے کہ یہ گناہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ہاں، جو سچی تفریح کی بات ہو وہ مزاح جائز ہے، سرکار اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ایسے تفریح ہونی چاہیے۔ اگر ایسے جھوٹ بول کر کے تو یہ سب کیا ہے؟ جیسے کہ وہ کون سی اپریل کرتے ہیں لوگ؟ جی اپریل پھل، تو اب اپریل پھل جیسے لوگ کرتے ہیں اس میں جھوٹ ہی تو بولوا دینا، تو اب وہ کیا تفریح تھوڑی ہے، وہ جھوٹ ہے، کیا ہے؟ جو سراسر ناجائز و حرام ہے۔ ہاں جی گویا اس سے حق تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور قتال کا یہ معنی ہے کہ آپ دشمنان خدا سے جہاد پر حریص تھے، اور صفیح علی عاتقہ کی یہ معنی ہے کہ آپ اپنی شجاعت اور تحور کے باعث ہمیشہ تلوار بدوش ہوں گے اور اپنے نفس سے جہاد کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس وقت گھماسان کی لڑائی ہوتی تھی تو ہم حضور علیہ السلام کے پاس پناہ گیر ہوتے، اس حال میں کہ حضور علیہ السلام دشمنوں سے بالکل قریب ہوتے، مگر کسی دشمن کی مجال نہیں ہوتے کہ سرکار پر حملہ کر دیتا۔ اللہ، اتنے آپ بہادر تھے، سبحان اللہ۔
زبور کی شہادت کس کتاب میں؟ آواز سے بولو، کون سی کتاب؟ ہاں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ کس پر نازل فرمائی ہے؟ ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول ہے، اللہم ابعث مقیم السنت بعد الفترہ، یعنی اے اللہ فترت کے بعد کسی سنت قائم کرنے والے کو مبعوث فرما دے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر جس نے بعد از فترت شریعت و سنت توریت کو قائم کیا ہو بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سنت توریت کے موافق تھے۔ کس کے موافق تھے؟ اور اسے مکمل کرنے والے تھے، نہ کہ بعد از فترت اس کے قائم کرنے والے۔ تو توریت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی شہادت ہے، سرکار علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے، اور انجیل میں بھی ہے۔ کس میں ہے؟ انجیل، یہ بھی آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ کس پر نازل فرمایا؟ ہاں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں تمہارے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ اپنی قوم سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نصرانیوں سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اور فار قلیت آئے گا جو میرے متعلق سچی شہادت دے گا، جیسا کہ میں نے اس کے متعلق سچی شہادت دی ہے۔ فار قلیت وہ ہوگا جو ہر شے کے متعلق تفصیل سے بیان کرے گا۔ فار قلیت سے مراد ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہے، اور لفظ فار قلیت کا معنی احمد نزدیک ہے، یعنی بہت نزدیک آنے والا احمد۔ تو فار قلیت کا معنی کیا ہے؟ جلد آنے والا احمد۔ کون؟ اور اس جلد آنے والے احمد سے مراد کون ہے؟ آواز سے بولیے۔ ہاں، اور یوحنا کی انجیل کے مطابق اس کا معنی انسانوں کا قریب ترین دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے یہ بات بنہایت صحت ہم تک پہنچی ہے کہ انہوں نے دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مژدہ اور خوشخبری دی کہ وہ ان کے بعد ہوں گے۔ پھر جب حواریوں کو یہ مژدہ ملا تو وہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کی میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منائی ہے۔ کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی منائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی منائی ہے، اور آپ کی قوم نے بھی منایا ہے اور سنا بھی ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ منانا، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ آواز سے بولو۔ آج اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہے، بد مذہب تبلیغی جماعت والا، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، قادیانی، چکڑالوی اگر کہے کہ میلاد مصطفیٰ یہ بدعت ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ آواز سے بولو۔ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، جب پوچھے گئے کہ کیسے پتہ چلا انبیاء کرام کی سنت ہے، تو کیا کہو گے؟ کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ منایا، میرے آقا کے پیدائش کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں فرمایا، اور اپنی امت کو رسول پاک کی آمد کی بشارت عطا فرمائی۔ تو میلاد مصطفیٰ منانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور سننا ان انبیاء کرام کی امت کی سنت ہے۔ تو بدعت ہے؟ آواز سے بولو۔ اگر کوئی بدعقیدہ کہے گا تو اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ 30 کتابوں سے کتنے؟ 30 شواہد ہے پہلے کی، سرکار کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں 30 شواہد ہیں سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، جس کا ذکر علامہ عبدالرحمن جامی فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہاں، قدیم کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک قدیم کتابوں میں
ان الفاظ میں موجود ہے. کن الفاظ میں موجود ہے؟ وہ بندے ہیں لیکن متوکل و مختار ہیں. سبحان اللہ. متوکل کا مطلب توکل فرمانے والے، جو مل جائے اس پر اکتفا کرنے والے، بھروسہ رکھنے والے. اور مختار ہیں، کیا ہیں؟ آواز سے بولو. مختار ہیں. کیا ہیں؟ ہاں. بد مذہبوں نے کیا لکھا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. معاذ اللہ. آواز سے بولو. کیا لکھا ہے؟ جس کا نام، آواز سے بولو، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا. ادھر بیٹھو بیٹا، ادھر آؤ جگہ، آگے بڑھو. سمجھ میں آپ لوگوں کی باتیں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کیا لکھا کتاب میں؟ جس کا نام محمد یا علی کسی چیز کا، یعنی نہ تو ان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، اور نہ تو انہیں کوئی اختیار ہے. نہ تو انہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مالک ہوتا ہے مگر اختیار نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو موبائل دے دیا کہ آپ اس کے مالک ہو مگر چلا نہیں سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، تو مالک تو ہیں مگر اختیار آپ کو. اور کبھی ہے کہ یہ آپ کو میں نے موبائل دیا، آپ اس کے مالک ہو، آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، جس کو چاہو دو، تو مالک بھی ہوئے اور مختار بھی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مالک و مختار دونوں ہو گئے. اب ان بد مذہبوں نے کیا لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی کسی چیز کے مالک و مختار، یعنی نہ تو کسی چیز کے وہ مالک ہیں اور نہ تو ان کو کچھ اختیار ہے. مگر یہ حدیث پاک جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ سرکار کے آنے سے پہلے ہی ہمارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ہی آسمانی کتابوں میں اور اس سے پہلے کی پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بندے ہیں. وہ کیا ہیں؟ متوکل ہیں اور مختار ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں؟ آواز سے بولو. ہاں. جبھی تو علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں محسن بھائی؟ مالک و مختار بنایا کنجیاں. آواز سے بولیے. کنجی تمہیں، آواز ہی نہیں آپ لوگ کی آ رہی، نہیں آتے کیا شرح ہے؟ کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی، ہاں کیا فرماتے ہیں؟ محبوب کیا، مالک و مختار بنایا. تو یہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ تند خو اور سخت طبیعت نہیں رکھتے، یعنی ان کی عادت اچھی ہوگی، کریمانہ عادت ہوگی، اور طبیعت ان کی سخت نہیں، نرم طبیعت والے ہوں گے. بازاروں میں چلنے پھرنے والے نہیں ہوں گے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے. وہ کسی راستے پر گامزن نہیں ہوتے حتیٰ کہ رسومات ہموار کو ختم کرتے اور شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا شہادت دیتے ہیں؟ معبود نہیں. یہ کون سی کتابوں میں ہے؟ پرانی کتابوں میں ہے. کس کتابوں میں ہے؟ قرآن مجید کے علاوہ پہلے کی کتابوں میں ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. تو یہ کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ یہ پرانی کتابوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ زور سے بولو. یہ پرانی کتابوں میں کس کا بیان ہے؟ لو آپ لوگوں کی آواز ہی نہیں آ رہی. لگتا ہے جمعہ میں تقریر آپ ہی لوگوں نے کی ہے کیا؟ ہاں لگتا تو ایسے کہ آپ کی آواز بیٹھ گئی، آپ بول نہیں پا رہے ہو. کس کا ذکر کیا ہے؟ ہاں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے پہلی کی کتابوں میں. کس کتابوں میں؟ ہاں. اور نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا تذکرہ آپ بیان کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، یہ نعت مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ نثر میں ہے اور امام اہل سنت نے اس کو نظم میں کر دیا ہے. فرق خالی نظم و نثر کا ہے. نعت جو بھی خوبیاں صفاتیں بیان کی جائیں وہ نعت مصطفیٰ ہے، اب چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عطا بن یسار نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ توریت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کیسے ہیں؟
انہوں نے فرمایا جیسے قرآن میں ہیں، سبحان اللہ، فرمایا جیسے قرآن میں ہیں ایسے ہی توریت میں بھی ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حالات اور واقعات عالم کا بچشم خود دیکھنے والا، سبحان اللہ، کیسے؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو، یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ عبدالرحمن جامی ترجمہ کرتے ہیں، رب کا فرمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ کس کا فرمان ہے؟ آواز سے بولو۔ آج کہہ دیں گے کہ یہ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے، یہ تو بریلی کی مولانا نے کیا ہے، نہیں، یہ جو ترجمہ ہے ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس کا ترجمہ جو علامہ عبدالرحمن جامی نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ ہاں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حالات اور واقعات عالم، حالات اور واقعات عالم سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ واقعات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کہ عالم میں کیا کیا ہوگا، عالم میں کیا ہوگا، کیسے واقع ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، ان کی حالتیں کیسے ہوں گی، چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، جئیں گے، مریں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، عالم ہوں گے، جاہل ہوں گے، قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے، گونگے ہوں گے، مکے ہوں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، یہ حالات، کوئی بہت بڑا دولت مند ہوگا، کوئی بہت بڑا غریب ہوگا، کوئی متوسط ہوگا، کوئی بہترین اچھے کپڑے پہنے گا، کوئی لوکل پہنے گا، کوئی کیسے رہے گا، یہ سب کیا ہے؟ حالات، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، اور اسی میں واقعات بھی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جنت میں آئے، پھر جنت سے آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر ان کی اولادیں ہوئیں، پھر اولادوں کی کثرت ہوئی، پھر ان کے اولادوں کی اولادیں، پوری دنیا کو اللہ پاک نے بسا دیا، یہ سب واقعات سمجھ میں آیا؟ عالم کے حالات اور عالم کے واقعات۔ تو عالم کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے، کسے کہتے ہیں عالم؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ آپ دنیا میں ہو کہ نہیں ہو؟ بولو، ہم لوگ عالم میں ہے، دنیا، تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ پاک کے سوا سب کیا ہے؟ دنیا۔ تو اب آپ سوچو کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اسی میں جنت بھی ہے، اسی میں دوزخ بھی ہے، اسی میں ہندوستان بھی ہے، اسی میں نائے گاؤں بھی ہے، مہاراشٹر بھی، سب ہے، پوری دنیا، سمندر بھی ہے، چاند تارے سب ہیں، سب ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اور علامہ عبدالرحمن جامی اس کا ترجمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے حالات اور پوری دنیا کے واقعات کا بچشم خود، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھنے والا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ سننے والا نہیں، کوئی سنا دے وہ نہیں، آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تبھی تو رسول کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب پوری دنیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آواز سے بولو۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی پہ اگر آپ دیکھو تو کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ آواز سے بولو۔ اور ہمارے امام عشق و محبت نبی پاک کے عشق میں مچل کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ ہاں، فرماتے ہیں شش جہت سمت و مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ یا رسول اللہ، جیسے آپ سامنے دیکھتے ایسے پیچھے دیکھتے، جیسے دائیں دیکھتے ایسے بائیں دیکھتے، جیسے اوپر دیکھتے ایسے نیچے دیکھتے، جیسے دن میں دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ایسے آپ رات میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور آپ کے نظروں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سورہ ون نجم میں تو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو ظاہر فرما دیا ہے، یہ ہمارے امام فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اب دیکھو امام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے
وہ علامہ عبدالرحمن جامی کے عقیدے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آواز سے بولو. اور علامہ عبدالرحمن جامی بہت پہلے کے بزرگ ہیں. تو امام اہل سنت کا جو عقیدہ یہ کوئی نیا عقیدہ ہے؟ جو ہم مسلک اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو کوئی نیا مسلک ہے؟ نہیں، الحمدللہ یہ انہی مسلکوں کا ایک نام ہے. یہ اور بات ہے کہ جب ہمارے زمانے میں بھی بد مذہب بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے لگے، اپنی مسجدوں میں بھی اہل سنت والجماعت مسجد لکھنے لگے، تو اب ضرورت پیدا ہوئی کہ بھئی چھانا جائے نا، چھانٹ دیا جائے ان کو کہ اب کیسے پہچانا جائے. سب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، سب اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. تو ہمارے علماء نے کرم فرمایا اور ایک نام عطا فرمایا کہ اب اگر آپ کو اہل سنت والجماعت پہچاننا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت بولنا ہوگا. کیا بولنا ہوگا؟ ہاں، تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے. جو علامہ عبدالرحمن جامی نے انا ارسلناک شاہدہ کی تفسیر، اس کی وضاحت بیان فرمائی، الحمدللہ وہ ہمارے امام نے مکمل فرما دیا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ مزدع رساں، مبشرہ کا معنی، کس کا معنی؟ خوشخبری دینے والا. مزدع رساں فارسی کا لفظ ہے، خوشخبری دینے والا. و نذیرہ، عذاب الہی سے ڈرانے والا. اور امتوں کا ملجا اور ماوا بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ. امتوں کا ملجا اور ماوا، کہ پریشانی میں ہو تو اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، محبوب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کوئی تکلیف ہو تو اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہاں تک کہ لوگوں کا سامان غائب ہو جاتا تو اور کہیں نہیں، بیمار ہوتے تو جاتے ہی تھے. اگر کوئی ایسی چیز بھی غائب ہو جاتی کہ عقلاً لوگ سوچتے بھی وہاں کیا کام ہے، مگر صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ساری دنیا کے ملجو ماوا تھے، کچھ بھی ہو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار سب کی فریاد کو سن کر ان کی مرادوں کو پوری فرما دیتے تھے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جانور بھی حاضر ہوتے تھے. سبحان اللہ. شکایتیں لے کر کے حاضر ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا نا ووٹ وغیرہ کا واقعہ، اور اس کے اندر سنیں گے بھی الحمدللہ بڑے پیارے واقعات. اس کے اندر بڑی پیاری پیاری حدیثوں کا ذکر فرمایا کہ یقیناً ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا. ابھی یہ تو تھوڑا ٹف بحث ہے جس میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یعنی سرکار کے بعثت سے پہلے 30 کتابوں میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. 30 دلیلیں بیان فرما رہے ہیں، اور جب وہ تذکرہ آئے گا تو اس کو سن کر کے الحمدللہ ہمارے ایمان کھل اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے سننا چاہیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک. فرماتے ہیں کوئی بندہ اور رسول نہیں جس کا نام میں نے آپ کے سوا متوکل رکھا ہو. سبحان اللہ. یعنی اس خصوصیت میں سرکار تنہا ہیں ہمارے. سرکار کہ اللہ پاک نے آپ کے سوا کسی کا نام متوکل نہیں رکھا، نہ کسی نبی کا نام رکھا، نہ کسی ولی کا نام رکھا. آپ ہی وہ ذات ہیں جو تند خو اور سخت طبیعت نہیں، جو بازاروں میں خواہ مخواہ نہیں چلتی پھرتی، جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتی بلکہ عفو اور پردہ پوشی سے کام لیتی. میں نے آپ کو ہرگز نہیں روکے رکھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کو ملت ابراہیم پہ کھڑا کیا تاکہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں. آپ کی برکت سے میں نے بہروں کے کان کھول دیے، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دی اور دلوں سے پردے اٹھا دیے. سبحان اللہ. کس کے صدقے میں؟ آواز سے بولو. کس کے صدقے میں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. جن کے کان بہرے ہو گئے تھے ان کو اللہ پاک نے سننے کی طاقت عطا فرما دی. جو اندھے ہو گئے تھے اللہ پاک نے ان کی آنکھوں میں روشنی کو واپس فرما دیا. جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ان کے دلوں سے پردوں کو ہٹا دیا. یہ سب پہلی کتابوں میں ہے، یہ سب پرانی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ایسی شہادت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو بڑے بڑے یہودی تھے ان کے پاس سب کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، الگ الگ سب رکھے ہوئے تھے، جس کے ذریعے سے پہچان دے کہ ہاں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کب آئیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، وہ سب رکھے تھے اپنے پاس. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مجھے قریش کا آپ کو ایذا دینا اچھا نہ لگا. سرکار جب دنیا میں مبعوث ہو گئے تو قریش ستانے لگے. سنا نا بہت ستایا سرکار کو، تبھی تو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے. تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ قریش جو سرکار کو ستاتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، وہ مجھے اچھا نہ لگا.
مجھے گمان ہوا کہ میں ملک شام کی طرف چلا گیا ہوں، یعنی میں عرب کو چھوڑ کر کے ملک شام کو چلا جاؤں، حجاز کو چھوڑ کر کے ملک شام کو چلا جاؤں۔ جب میں ایک صومعہ میں پہنچا، گرجا گھر میں پہنچے، عبادت خانے میں، یہودیوں کے عبادت خانے کو کیا بولتے ہیں؟ صومعہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، کلیسا بھی عیسائیوں کے بولتے ہیں۔ یہودیوں کے گرجا گھر میں پہنچے تو فرماتے تو وہاں کے راہبوں نے اپنے سردار کو میرے آنے کی خبر دی، جو وہاں کے راہب تھے، جو ان کے علماء تھے، تو انہوں نے جو ان کے بڑے تھے ان کو خبر دیا۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ 3 دن تک میری خاطر و تواضع کریں۔ جو سردار نے بتایا کہ بھئی کوئی مہمان ہے، 3 دن ان کی ضیافت کرو، اچھے سے اہتمام کرو، خاطر و تواضع کرو۔ فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم کہ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے سردار سے کہا، وہ تو نہیں جاتا۔ کیا کہا؟ کہ جس کو مہمان بنایا گیا تو مہمان جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو سردار نے مجھے طلب کیا، کہا کیا تو اہل حرم سے ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا جس شخص نے دعوی نبوت کر رکھا ہے اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صومعہ کے اندر لے آیا، عبادت خانے کے اندر۔ اس صومعہ میں بہت سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا کیا ان تصویروں میں تجھے پیغمبر مبعوث کی تصویر نظر آتی ہے؟ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا ہے، کیا اس کی تصویر نظر آتی ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے نظر دوڑائی تو مجھے وہ تصویر نظر نہ آئی۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک بڑے صومعہ میں لے گیا جس میں اس سے بھی زیادہ تصویریں تھیں۔ کہنے لگا اچھی طرح سے دیکھو کہ ان میں تو ان کی تصویر نہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے بنظر غور دیکھا تو ان میں حضور علیہ السلام کی تصویر دیکھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی تصویر دیکھی جنہوں نے آپ کے کندھے کو پکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے حضرت ابو بکر کی تصویر دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اسے نہ بتاؤں گا کہ وہ کون شخص ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اسے دیکھا تو، مگر میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گا نہیں کہ کون شخص ہیں، تاکہ معلوم کروں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حکمت کیا تھی کہ اگر میں بتا دوں گا تو سب پہلے کھول دے گا، اس لیے میں بتاؤں تاکہ دیکھوں کہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں۔ اس نے حضور کے چہرے اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی تصویر وہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں بحق خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تمہارا ساتھی ہے اور ان کے بعد ان کا خلیفہ ہے۔ پھر اس نے حضرت ابو بکر کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو اس تصویر کی مثل ہو۔ تو بولا کیا تو ڈرتا ہے کہ لوگ اسے مار نہ ڈالیں؟ میں نے کہا میرا تو گمان ہے کہ اب تک مکہ والے آپ کے قتل سے فارغ ہو بیٹھے ہوں گے۔ اللہ، وہ خدا کی قسم کھا کر کے بولا مکہ والے اسے نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو ماریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی مکے والے ان کا کیا کر پائیں گے؟ ان کی شان یہ کہ خود وہ مکے والوں کو ماریں گے جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور رب العزت آپ کو ہر حالت میں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ کس نے دیا تھا خبر؟ یہودیوں کے راہب نے۔ ٹھیک ہے، اب ایک دلیل ہے حضرت جس میں شاہ ہرقل، کس کی یہ دلیل ہے؟ شاہ ہرقل۔ حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں مجھے ایک شخص کے ہمراہ ہرقل بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ بہت بڑی سلطنت تھی روم کی، بہت طاقتور مانے جاتے تھے وہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کا دور خلافت تھا، اور مہینہ بھی کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق ہے، اور تذکرہ بھی آپ کس کا سماعت فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا، ہاں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہشام بن عاص کو ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ حضرت ہشام بن عاص کو۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ ہم اسے اسلام پیش کریں۔ ہم اسے، جب ہم غوطہ میں پہنچے، جو جبلہ غسانی جو ہرقل کے عمرہ میں سے تھا، وزیروں میں سے تھا، وہاں موجود تھا، ہم نے اسے دیکھنا چاہا۔ ہرقل نے ہمارے پاس ایک پیغام
رسا بھیجا اور کہا کہ جو گفتگو چاہو اس سے کر لو۔ ہم نے کہا بخدا ہم گفتگو نہیں کرتے، مگر وہ ہمیں جبلا کے روبرو لے چلے۔ وہ بولا جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس سے باتیں کی اور اسے اسلام پیش کیا۔ میں نے دیکھا وہ سیاہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھا، کالا کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ کیسا کپڑا پہنے ہوئے تھا؟ ہاں۔ میں نے پوچھا سیاہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک تمہیں ملک شام سے نکال نہ دوں اسے جسم سے نہ اتاروں گا، اس لیے میں نے کالا کپڑا پہن رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس پر ہم تو قبضہ کر لیں گے، بلکہ تمہارے ملک کا بہت سا حصہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فتح کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اس کی فتح کی خوشخبری دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیسے تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک کہ تم کو نکال نہ دوں گا ملک شام سے، جب تک کہ کپڑا میں نکالوں گا نہیں۔ تو حضرت ہشام بن عاص کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا نکال پاؤ گے، جہاں تم بیٹھے ہو اس پہ تو ہم قبضہ کر لیں گے اور تمہارے ملک کا بہت سا حصہ ہم فتح کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ اتنا انہیں یقین تھا۔ اس نے کہا تم وہ قوم نہیں ہو جو اس ملک پر قبضہ کر لے، بلکہ وہ ایسی قوم ہے صبح کو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں۔ اس نے کہا قبضہ تو کریں گے مگر وہ ایسی قوم ہوگی جو صبح کو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں، وہ لوگ جب ہوں گے تو اس کو قبضہ کر لیں گے۔ اس نے کہا تو جبلا کا وزیر تھا، کون تھا؟ ابھی شاہ ہرقل بہت دور ہے، ہرقل بادشاہ بہت دور، اس کا جو وزیر تھا جبلا غسانی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا جو وزیر تھا اس سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کہ تم وہ قوم نہیں ہو جو اس ملک پر قبضہ کر لے، بلکہ وہ ایسی قوم ہے صبح کو روزے رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہمارے روزوں کے متعلق پوچھا، ہم نے اسے بتایا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ پھر کہا اٹھو، ہم اٹھے تو ہمارے ساتھ ایک سفیر روانہ کیا۔ کس کو بھیج دیا؟ ایک سفیر روانہ کیا جو ہمیں ہرقل کے پاس لے جائے۔ جب ہم اس کے شہر کے نزدیک پہنچے تو اس پیغامبر نے ہم سے کہا کہ تمہاری سواریوں ایسی سواریاں لوگ اس شہر میں نہیں لاتے، جس سواری پر آپ آئے ہو وہ ایسی سواری لوگ یہاں پر لے کر نہیں آتے ہیں، اگر چاہو تو تمہیں دوسری سواریوں پر سوار کر دیں۔ ہم نے کہا نہیں، خدا کی قسم انہی سواریوں پر شہر میں داخل ہوں گے۔ ان کی یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو ہمیں انہی سواریوں پر تلواریں حمائل کیے ہوئے شہر میں لے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے اپنی سواریاں دریچے کے نیچے ٹھہرا دیں۔ بادشاہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کیا تو خدا جانتا ہے دریچہ ہوا سے ہلنے والے کھجوروں کے درخت کی طرح ہلنے لگا۔ اللہ اکبر، ایسے مسلمان تھے۔ کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دریچہ جو کھڑکی ہوتے، کھڑکی میں ہوتے نا کھڑکی دروازے، وہ دروازے ایسے ہل رہے تھے جیسے کہ درخت کے پتے ہلے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ضرب سے ہل رہے تھے۔ اللہ۔ بادشاہ نے ایک گماشتے کے ہاتھوں پیغام بھیجا کہ تمہیں ہمارے سامنے اپنے دین کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم اندر گئے تو وہ سرخ کپڑوں میں ملبوس فرش پر بیٹھا تھا۔ ہرقل کون سے کپڑے میں تھا؟ لال کپڑوں میں تھا۔ وہاں کا ہر آدمی سرخ رنگ کا تھا۔ وہاں کا ہر دریچہ سرخ رنگ کا تھا اور اس کے پاس عمراء اور اعیان سلطنت کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب ہم اس کے نزدیک پہنچے تو وہ ہنس دیے اور کہنے لگے کہ تمہارا کیا جاتا اگر تم ہمیں رواج کے مطابق دعا اور سلام کرتے۔ کوئی سلام نہ کوئی دعا۔ دیکھو کس کے بارگاہ میں، کس کے پاس گئے تھے؟ آواز سے بولو، کہاں گئے تھے؟ آواز سے بولو۔ تو سلام کیا جی؟
ہاں آج یہ کہہ دیا جائے کہ بد مذہبوں کو سلام نہ کرو تو لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں کہ حضرت تو منع کریں کہ وہابیوں کو سلام نہ کرو، بد مذہبوں کو سلام نہ کرو، حالانکہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک عالم خالی آپ کو بتاتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سلام مت کرو، وہ اپنا حکم کیا لگائے گا بیچارہ۔ اور یہاں دیکھو بادشاہ کے پاس گئے تھے، وہ بھی کہاں؟ روم کا بادشاہ تھا، تو بہت بڑی سلطنت تھی، بہت فل پاور تھے، سپر پاور تھے وہ لوگ، اتنا بڑا بادشاہ وقت تھا، اس کی بارگاہ میں گئے تو سلام، کوئی حال خیر دعا نہیں کیا۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا کیا جاتا اگر تم ہمیں رواج کے مطابق دعا و سلام کرتے۔ ہم نے کہا جو سلام اور دعا ہم ایک دوسرے پر بھیجتے تم پر بھیجنا جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ، یہ ہمت دیکھو، فرمایا کہ جو ہم اپنے مسلمانوں میں ایک دوسرے کو سلام و دعا بھیجتے ہیں، کہتے ہیں، اس کے تم مستحق، تم پر بھیجنا جائز نہیں ہے۔ جس قسم کی دعا تم ایک دوسرے کو دیتے ہو ہم اسے بھی روا نہیں سمجھتے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہاری دعا و سلام کس طرح ہوتی ہے؟ ہم نے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگا اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام و دعا کہتے ہو؟ ہم نے کہا اسی طرح۔ کہنے لگا وہ تمہیں جواب کس طرح دیتا ہے؟ ہم نے کہا اسی کلمہ سے۔ پھر کہا تمہارا سب سے بڑا کلام کون سا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا تو دریچہ جنبش میں آ گیا، وہ سب دریچے کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو وہ بھی ہلنے لگا۔ اللہ، ہرقل نے اپنا سر اٹھایا تو اس کا سر بھی ہلنے لگا۔ اس نے پوچھا جب تم اس کلمہ کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو کیا تمہارے گھروں کے دریچے بھی اسی طرح ہلنے لگتے ہیں؟ ہم نے کہا بخدا ہم نے تو اس جگہ کے سوا ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی خالی آپ کے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو تمہارے مکان کے، تمہارے محل کے کھڑکیاں سب ہل رہی ہیں، تمہارا سر ہل رہا ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں مگر ہم نے کبھی کہیں ایسا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم جس جگہ اس کلمہ کو پڑھتے وہی جنبش میں آ جاتی اور میرے ملک کا کچھ حصہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر ایسا ہوتا تو یہ نبوت کا تقاضا نہ ہوتا بلکہ محض کسی شخص کا ہیلا و مکر و فریب ہوتا۔ اس کے بعد اس نے مختلف سوالات کیے اور ہم جواب دیتے رہے۔ بعد میں اس نے ہم سے نماز اور روزہ کے متعلق بھی پوچھا تو ہم نے جواب دیا۔ پھر کہا اٹھو تمہارے لیے ایک اچھا سا مکان تعمیر کر دیا گیا ہے جہاں جملہ اسباب مہمانی مہیا ہیں، جو مہمان نوازی کے اسباب ہیں، سامان ہیں، سر و سامان سب موجود ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہم وہاں 3 دن تک قیام پذیر رہے اس لیے وہ ہمیں ہر رات طلب کرتا اور جن چیزوں کے متعلق ہم سے پوچھ چکا تھا دوبارہ پوچھتا اور ہم بھی اعادہ جواب کرتے جاتے، یعنی جو پوچھتا ہم اس کا جواب دیتے جاتے۔ پھر اس نے کوئی چیز طلب کی تو ایک 4 گوشہ صندوق لایا گیا، یعنی 4 کونے کا ایک چوکور صندوق تھا۔ صندوق سمجھتے ہیں؟ پیٹی، جو زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے خانے تھے، ہر خانے کا ایک دروازہ تھا اور ہر دروازے پر ایک ایک تالا تھا۔ اس نے ایک تالا کھولا اور ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا باہر نکالا، اس کو کھولا تو اس پر ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں کشادہ اور گردن دراز تھی، اور ایسی دراز کی ایسی گردن پہلے نہیں دیکھی تھی، لیکن بے ریش تھا، یعنی بال داڑھی نہیں تھے، اور اس کے گیسو ایسے عمدہ تھے گویا دستے قدرت نے خود بنایا ہے۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ آدم صلوات اللہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دروازہ کھولا اور سیاہ کپڑے کا ٹکڑا نکالا، اس پر ایک سفید رنگ، سرخ چشم اور ایک بڑے سر والے آدمی کی تصویر تھی۔ یہ شخص اپنے محامد و محاسن میں ایکتا نظر آتا تھا۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ نوح علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا اور دوسرا سیاہ ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ نہایت سفید، نہایت عمدہ جسم، پیشانی روشن، کشیدہ رخسار، سفید داڑھی، گویا وہ زندہ تھا اور ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا اور ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ کی تصویر تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ ہم پر گریہ طاری ہو گیا، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلنے لگے اور تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے
تو اس نے کہا تمہیں تمہارے پروردگار کی قسم سچ بتاؤ یہ تمہارے پیغمبر ہیں؟ ہم نے کہا ہاں یہ ہمارے پیغمبر ہیں جنہیں ہم اب بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ دیر ہماری طرف بھی دیکھتا رہا، پھر کہا اس صندوق کا آخری خانہ بھی ہے، لیکن میں نے تمہیں دکھانے میں عجلت کی ہے کہ تم کیا کہتے ہو۔ بعد ازاں ایک اور دروازہ کھلا جس میں پہلے کی طرح پیغمبروں سے ایک پیغمبر کی تصویر تھی، آخر میں ایک ایسے جوان شخص کی تصویر تھی جس کے محاسن نیک تھے، جسم پر بہت سے بال تھے، خوبصورت چہرہ تھا۔ بادشاہ نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ عیسیٰ ابن مریم صلوات الرحمن علیہما ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ تصویریں کہاں سے آئیں جو انبیاء علیہم السلام کے حلیوں کے موافق ہیں، اور ہمارے رسول علیہ السلام کی تصویر بالکل ان کے حلیے کے موافق تھی۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی تھی کہ ان کی اولاد سے جتنے نبی ہوں گے ان کی شکلیں انہیں دکھا دے۔ یہ حدیث شریف میں بھی ہے، نہیں وہ نہیں ہے، ان کی شکلیں انہیں دکھا دے۔ تو خدا نے ان کی تصویریں ان کے پاس بھیج دیں، اور خزانے آدم علیہ السلام میں مغرب شمس کے نزدیک تھی۔ ذوالقرنین علیہ السلام ان تصویروں کو مغرب شمس سے لے آئے اور حضرت دانیال کو دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی سیاہ کپڑے پر تصویریں بنا لیں، اور یہ تصویریں بعینہ دانیال کی تصویر ہے۔ پھر کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک سے نکل جاؤں اور تمہارا ادنا غلام بن کر رہوں، جب مروں تو نیک سلوک کیا جائے اور مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ واپسی پر جب ہم امیر المومنین صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے تمام گفتگو کا اعادہ کیا۔ حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹ کر کے گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں تو ہم نے یہ سب تذکرہ حضرت کی بارگاہ میں کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سن کر کے رو پڑے اور فرمایا خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے کسی چیز کا ارادہ فرمایا ہے تو جو وہ چاہتا ہے کر دے گا۔ پھر فرمایا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ توریت اور انجیل میں یہود و نصارہ آپ کی مدح و نعت پاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسے اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اسے پتہ کیا چلا کہ سرکار علیہ السلام کے ولادت بسعادت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کی خبر شائع فرما دیا تھا، اور سب جان چکے تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے آخری نبی کو دنیا میں پیدا فرمائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ان سنتوں پر عمل کرنا اور ان کو زندہ رکھنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی ہم غلاموں پر اپنے حبیب کے طفیل میں کرم اور نوازش فرماتا ہے۔ تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے نا؟ ہاں، اللہ رب کریم ہم اور آپ کو سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی جو تاریخ 22 تاریخ جو گزری ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تاریخ تھی، تو اس میں گھروں میں کچھ فاتحہ خوانی ہوئی تھی، گھر میں کچھ فاتحہ کیے تھے پڑھ کر کے کہ ہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یوم پاک ہے، آج حضرت کے شہادت کی تاریخ ہے۔ کرنا چاہیے تاکہ جو اپنی نسل ہے وہ ان کی تاریخوں کو جانیں، اور جب وہ تاریخ آئے تو اس پر وہ عمل کریں کہ ہاں ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے تایا کرتے تھے، ورنہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی آنے والی نسل کرے گی۔ جب آپ بھولے رہیں گے تو آنے والی نسل
وہ جانے گی نہیں جانے گی؟ ابھی رجب شریف کا جیسے مہینہ آ رہا ہے تو بہت سارے اعراس اس کے اندر آئیں گے، جس میں خاص طور سے معراج مصطفیٰ ہے، سیدنا امام جعفر صادق کی تاریخ ہے، سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی بحیرہ شریف کی تاریخ ہے، اور بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کی تاریخ ہے۔ تو ان میں کم سے کم نہیں کچھ تو 10-5 روپیہ خرچ کر کے بسکٹ کا ایک پوڑا ہی لا کر کے کھول کے رکھ دو، فاتحہ کر کے بچوں کو تقسیم کر دو۔ خالی مسجد میں خالی کروا لیے سمجھے کہ ہو گیا، پورا کفارہ مسجد نے ادا کر دیا کیا پورے محلے والوں کا؟ جی اب سوچتے ہوں کہ مسجد میں تو ہو گیا، اب گھر پہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر پہ اس لیے کروایا کرو تاکہ ہمارے نسلوں میں رواج پیدا ہو جائے، اور ایسا نہیں خالی رواج پیدا ہوگا، جب ان کے نام فاتحہ کرواؤ گے، فاتحہ خانے کے اہتمام گھروں میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ صاحب عرس کی برکتیں بھی آپ کے گھروں میں نازل فرمائے گا۔ ان کا تذکرہ ہوگا گھر میں کہ نہیں ہوگا؟ تو جہاں ان کا تذکرہ ہوگا وہاں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے تذکرہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام سے زیادہ کون نیک ہے بھائی؟ جی انبیاء کرام کے بعد میں سب سے مرتبے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا تذکرہ رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب ہے، تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ جی کچھ میری گزارش ہے کہ وقت سے آپ لوگ آیا کریں، کافی درس تو صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ